آپ نے سنا آپ کو تو مولانا صاحب کیوں نہیں مان رہے ہیں اس بار؟ کیا ایسا ہو گیا کہ ان کو منایا بھی نہیں جا رہا؟ یا سیدھا سا ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح کہ کل ایک ایم کیو ایم کے دو صاحبان کی، ایک کی آڈیو اور ایک کی ویڈیو آئی، کہ آپ لوگوں کو شاید ضرورت نہیں ہے اپنا ایم کیو ایم کی، نہ جے یو آئی فے کی، مولانا صاحب کی، کہ نمبر پورا ہے تو پھر منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الیکشنز گزر گئے، مختلف سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات بھی تھے، مولانا صاحب کو بھی ہیں، ہمیں بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کو بھی ہیں، باقی مطلب ہے کہ مختلف جماعتوں کو جو ہے اس پہ تحفظات ہیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ثبوت ہیں، جو بھی ہمارے پاس جو ہیں، وہ ہم کمپائل کر رہے ہیں، ہم اپنے پراپر فورم پہ جو ہمارے جو الیکشن پہ تحفظات اس پہ ہم جائیں گے۔ مولانا صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ ان کے جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، مینڈیٹ پہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ خیبر پختونخوا میں ڈالا گیا ہے اور جلوس وغیرہ سندھ میں نکال رہے ہیں، اور جس پارٹی کو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور دیا گیا ہے بقول ان کے، تو ان کے ساتھ تو یہ ملاقاتیں اور ڈائلاگس کر رہے تھے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ وفد گیا تھا اور جو بھی تھا، فیوچر میں وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کل بھی ڈیلیگیشن گیا تھا مولانا صاحب سے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ مانگنے کے لیے، پریزیڈنٹ کا ووٹ مانگنے کے لیے بھی، جس پر انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں دیں گے۔ پریزیڈنٹ کا ووٹ مانگنے ہم جائیں گے۔ مولانا صاحب کے یار دوست الیکشن لڑ رہے ہیں پریزیڈنٹ کا، سیاست سے ہٹ کے۔ اصل زرداری صاحب کو اپنا وہ یار دوست کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا صاحب کیا کرتے ہیں یار دوست میں۔ ہمیں بالکل ہمارے پاس میجورٹی ہے، بہت زیادہ میجورٹی ہے، ہم بڑے ایزیلی ون کر رہے ہیں ان کے ووٹوں کے بغیر بھی، لیکن ہمارے ایک جمہوری پروسیس کے سے ہم ان کے سے ووٹ بھی مانگیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے جب پریزیڈنٹ بننے کے بعد جب پریزیڈنسی میں ہو جائیں گے تو ایک رول پلے کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ایک میز پہ بٹھا کے ہم وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی کیا۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم سے بھی ہم ڈیفینیٹلی ووٹ مانگیں گے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ہر کسی سے ووٹ مانگیں گے، لیکن ایم کیو ایم کی ضرورت ہمیں سندھ میں اس وقت حکومت بنانے میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس بالکل کلیئر میجورٹی ہے، ہم بغیر کسی اتحاد کی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو انگیج کریں وداؤٹ اینی منسٹریز، میرا خیال ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی آپ کا سمارٹ موو ہے نا، کہ آئینی عہدے ملیں لیکن وزارتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری لینے نہیں پڑے، پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ ہم پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اگر وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے میں کروں، جہاں تک ہمارا ہے، ہم نے پہلے دن سے کلیئر کیا۔ دیکھیں، اچھا آپ وہ والی بات اپنے ایم کیو ایم کے حوالے سے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہم نے جب الیکشن لڑا، الیکشن کے بعد ہمیں تحفظات تھے، 3 جماعتوں کو جو نمبر ہیں، تحفظات کے باوجود جو بھی ہے 3 پارٹیوں کے پاس نمبرز ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پاس، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور پی ایم ایل این کے پاس۔ سنی اتحاد کونسل جو کہ پی ٹی آئی، جو کہ ڈاکٹر صاحب جس پارٹی سے، تو جب انہوں نے اعلان کیا، پی ٹی آئی نے، میجورٹی ان کی تھی، پہلا ان کا بندہ تھا، انہوں نے اعلان کیا ہم نے کسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ چند دن بعد کہا کہ ہم بیٹھیں گے لیکن سوائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، تو وہ دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب رہ گئے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ 2 دفعہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئی، ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھی۔ ہم اگر الیکشن لڑتے، تو ہم اپوزیشن میں بیٹھتے، اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب ہے یہ ملک دوبارہ الیکشن کی طرف جاتا، جو یہ ملک متحمل اس کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارے 16 مہینے کا جو تجربہ رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لہٰذا ہم نے کہا ہم ووٹ کریں گے، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ان کو اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے، لیجسلیشن میں بھی سپورٹ کریں گے، جہاں پر غلطی ہوگی بتائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔